اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الدُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ سب سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ اس نے توفیق عطا کی کہ آج میں مختلف قوموں مختلف زبانوں کے بولنے والوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ہمارا عنوان گفتگو اور آج کا یہ اجتماع اس امید سے اور اس یاد سے جڑا ہوا ہے کہ جس کا عنوان مشترکہ ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تورات، زبور، انجیل اور اب یہ قرآن بھی ہے لقد کتبنا فی الدبور من بعد الذکر۔ ذکر سے مراد یہاں تورات ہے، انجیل ہے یا خود قرآن ہے، اور کیونکہ خود قرآن میں سورہ الانبیاء میں 105ویں آیت ہے اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے لکھ دیا ہے، ایک جگہ نہیں تین جگہوں پر لکھ دیا ہے، چار جگہوں پر لکھ دیا ہے ہم نے بار بار لکھ دیا ہے کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون۔ بتحقیق یہ پوری زمین، اور یہاں زمین کے اوپر الف لام ہے، اہل علم تشریف فرما ہے، یہاں مطلقاً جہاں جہاں حیات پائی جاتی ہے وہ مراد ہے، جہاں بھی سانس لینے والے پائے جاتے ہیں وہاں ہم حکومت اور اختیار اپنے نیک اور صالح بندوں کو عطا کریں گے۔ نیک اور صالح بندوں کو اختیارات اللہ دینا چاہتا ہے۔ یرثھا عبادی الصالحون، میرے وہ بندے جو صالح ہیں۔ آئندہ مستقبل، آئندہ کا جو دور آنے والا ہے وہ امام مہدی کا دور ہے، مہدویت سے جڑا ہوا دور ہے۔ ہم الحمدللہ بند گلی میں نہیں کھڑے، ہم کسی ایسی جگہ نہیں کھڑے کہ جہاں سے واپس ہونا پڑے گا، ہمیں آگے جانا ہے، ہمارا مستقبل بہت تابناک ہے۔ چار چیزوں کو نصاب تشیع قرار دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا عنوان بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا عنوان غدیر خم، ولایت مولا علی علیہ السلام۔ تیسرا عنوان عاشورہ، اور چوتھا عنوان مہدویت۔ اگر یہ چار عناوین اپنی زندگی کا نصاب ہم بنا لیں، ہم بعثت مصطفیٰ اور خاتمیت نبی مکرم پر ایمان اور عقیدہ مضبوط کر لیں، ہم غدیر سے جڑ جائیں، ہم عاشورہ سے اپنی دوستی بڑھا لیں، اور ہم امام مہدی کے تصور سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، تو یہ مکمل نصاب حیات مسلمان ہے۔ مسلمان کی حیات کا، زندگی کا یہ چار بہترین عنوان ہو سکتے ہیں۔ ہم سب منتظر ہیں جب بات امام مہدی کی اور مہدویت کی آئے گی تو ایک عنوان مناظرے کا بنے گا۔ ہم امام کی ولادت کے قائل ہیں، کچھ مسلمان ان کی ولادت کے منتظر ہیں، مگر الحمدللہ میں اپنے بزرگوں کو اپنا سبق سناؤں اور اپنی کارکردگی بتاؤں کہ ہم نے پاکستان میں کچھ ایسے علماء کو، اہل سنت کے علماء کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اس نظریے کے بارے میں غور کریں اور تحقیق کریں کہ کیا امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے یا ولادت ہونی ہے۔ الحمدللہ 200 سے زیادہ علماء اہل سنت کی فہرست خود اہل سنت نے مرتب کی ہے کہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے، اور وہ بھی ہماری طرح ان کے ظہور کے منتظر ہیں۔ جہاں تک بات ہے ہمارے آج کے اس اجلاس کی، میں ضمناً بلکہ مجھے
شکریہ ادا کرنا تھا اور شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے میزبان آنے محترم کا کہ جنہوں نے مجھے موقع عطا کیا کہ میں آج آپ کے سامنے کچھ کہہ سکوں۔ دوسرا عنوان جو ہماری اس گفتگو کا شاید اصلی عنوان ہے وہ ہے امام مہدی یعنی ایک امید۔ امام مہدی یعنی ایک انتظار، ایک ایسا انتظار کہ جس میں پشیمانی نہیں ہے۔ دیکھیے 12 امام کا نظریہ، اثنا عشری کا نظریہ، حدیث اثنا عشر صرف شیعوں کے یہاں نہیں ہے، بلکہ اہل سنت بھی نبی کی اس حدیث کو مانتے ہیں کہ نبی کے 12 جانشین ہوں گے، مگر کسی کے 52 ہو چکے ہیں، کسی کے 48 ہو چکے ہیں۔ جو 12 پہ ٹھہرا ہوا ہے وہ شیعہ ہے، جو 12ویں کے انتظار میں ہے وہ شیعہ ہے، اور اس 12ویں کے انتظار میں در حقیقت ایک ایسی امید ہے، ایک ایسی، میں تو بعض اوقات سوچتا ہوں کہ اللہ حلیم ہے، یعنی اتنے اس نے ماحول کی خرابیوں کو برداشت کیا، اپنی مخلوق کی ناہنجاریوں کو برداشت کیا، اپنی مخلوق کے مظالم کو برداشت کیا، اپنی مخلوق کے مظلومیت کو اس نے برداشت کیا، مگر ایک امام مہدی کے ماحول کے لیے وہ منتظر ہے۔ میں اگر یہ کہہ دوں کہ ہم بھی منتظر ہیں امام مہدی کے، اور امام مہدی بھی منتظر ہیں ہمارے۔ شاعر، ایک ہندوستانی شاعر کیا خوب 2 مصروں میں کہتا ہے کہ ہم ان کی دید کے طالب وہ حکم خالق کے، مزہ ہے دونوں طرف انتظار ہوتا ہے۔ وہ ہمارے منتظر ہیں کہ ہم کب ٹھیک ہو جائیں، اور ہم ان کے منتظر ہیں کہ کب وہ ظہور فرمائیں، اور دونوں طرف ایک انتظار کی کیفیت ہے۔ امام 2022 میں آئیں گے یا امام 2025 میں آئیں گے، حکم ہمیں یہ ہے کہ ہر آنے والے جمعے کو اپنے لیے امام کا جمعہ تصور کرو۔ خبردار، امام کو سالوں میں نہیں تلاش کرو، بلکہ ابھی آنے والے ہیں، کل آنے والے ہیں، اسی جمعے کو آنے والے ہیں۔ پھر جب پوچھا گیا کہ کیوں تاریخ نہیں بتا دی گئی کہ امام کب ظہور فرمائیں گے، جواب یہ دیا گیا کہ حضرت کی تاریخ اگر بتا دی گئی ہوتی، مثلاً بتا دیا گیا ہوتا کہ نومبر 2022 کے اندر حضرت کا ظہور ہوگا، تو میرے اور آپ کے پردادا تو انتظار نہیں کرتے، وہ کہتے کہ جی میں تو اس وقت تک رہوں گا ہی نہیں کہ جب ان کا ظہور ہوگا۔ لیکن تاریخ نہیں بتائی گئی حضرت کی کہ حضرت کا ظہور کب ہوگا، تاکہ ہر زمانے کے لوگ سمجھیں کہ میرے زمانے میں آنے والے ہیں۔ یہ جو کیفیت ہے امید کی کیفیت، یہ جو کیفیت ہے کہ انسان مسلسل امام سے جڑا رہتا ہے، یہ ہے جو زندگی ہے، ایک حیات ہے۔ ہمیں سونے نہیں دیتا تصور مہدویت، ہمیں سست نہیں ہونے دیتا تصور مہدویت، ہمیں ایک دوسرے پہ ظلم سے روکتا ہے تصور مہدویت، ہمیں عادلوں سے، منصفوں سے پیار کرنے کی دعوت دیتا ہے تصور مہدویت، ہمیں در حقیقت ایک زندہ وجود عطا کرتا ہے۔ جو لوگ مہدویت کے عقیدے سے جڑے ہوئے ہیں ان کی زندگیوں کا رنگ ہی کچھ اور ہے، اور جو مہدویت کے عقیدے سے نہیں جڑے ہوئے ان کی زندگیوں کی سستی ہی کچھ اور ہے۔ آپ پوری دنیا میں ظلم کے خلاف بات کرنے والا اگر پائیں گے تو اسے پائیں گے جو مہدویت کے عقیدے سے جڑا ہوا ہے، اور جو ظالموں کے ساتھ کھڑا ہوا پائیں گے اسے پائیں گے جو مہدویت کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ لہٰذا مہدویت کا عقیدہ، امام سے جڑ جانا، امام کی اس یاد سے جڑ جانا، علمی مباحث اپنی طرف ہیں، اور قرآن مجید کے اندر جو آیات ہیں امام مہدی سے متعلق ان پر غور کرنا ایک علیحدہ علمی گفتگو ہے۔ لیکن یہ عنوان جس کے لیے آج میں اور آپ جمع ہیں، یہ عنوان ہمیں زندگی عطا کرتا ہے، شعور عطا کرتا ہے، بیداری عطا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں امام سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔